شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ سانپ، بچھو اور حیوانات کے سامنے اگر حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیجا جائے اور اس آیات کا ذکر کیا جائے جس کو سن کر تمام حیوانات انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے اور راستہ بدل دیتے ہیں، حیوانات ایسا کیوں کرتے ہیں اور وہ آیات کون سی ہیں، آج ہم جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو اللہ کے پیغام سناتے رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، احساس و محبت کو قائم کریں، نسل، ذات اور مذہب پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ تو حضرت نوح کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی اور پتھر مارنے لگ جاتے تھے، اور اتنے پتھر مارتے کہ آپ کئی دن تک پتھروں میں ڈھکے رہتے، پھر اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ بالآخر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی، اے پروردگار، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر عذاب نازل کر۔ تو اللہ کا حکم حضرت نوح کے لیے آیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر، اس میں پورے جہاں کے چرند پرند اور انسانوں کو شامل کر جو تم پر ایمان لے آئیں۔ تو یوں حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ وہ پوری قوم ہنستی اور مذاق اڑاتی، اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد کشتی تیار ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے تمام چرند و پرند کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر لیا کہ کچھ دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، نجات کی اس کشتی میں ہمیں بھی شامل کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم انسانوں کو تکلیف دیتے ہو اور ڈستے ہو۔ یہ سن کے سانپ اور بچھو اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو بھی انسان آپ کا نام لے گا یا آپ پر سلام بھیجے گا، ہمیں قسم ہے اپنے خالق کی، ہم بھی ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھوؤں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئی، سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور فنا ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی نے زمین کو پھر سے آباد کیا، وہاں مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی۔ آج بھی وہ سورۃ الصفات میں اس آیت کو اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، اور آج بھی جنگل بیابان میں جب بھی کسی سانپ، بچھو یا حیوان کے سامنے اس آیات کو پڑھا جاتا ہے تو سانپ ہو یا بچھو یا کوئی بھی حیوان اس آیات کے احترام اور اس کے پس پشت وعدے کو سمجھ کے اس انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔